تو انشاءاللہ پچھلا تو پریکٹیکل کر کے ظاہر کا دکھا دیا تھا، یہ باطن کا پریکٹیکل کیسے؟ آپ نے جب بھی اذان ہو جو بھی کام ہو روک دینا ہے، جو بھی کام ہو۔ میرے پاس الیکٹریشین کام کر رہا تھا، اس نے ڈرل لگائی ہوئی ہے، اذان شروع ہو گئی، اس بندے نے ڈرل روک دی۔ میں کوئی باہر کی کہانی نہیں سنا رہا، یہیں کی سنا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا جب اذان ہو گئی تب تک وہ رکا رہا، تو میں نے پوچھا یہ آپ نے ڈرل کی روک دی تھی؟ کہنے لگے جی میرے رب نے شہادت مانگی تھی، میں مزدور آدمی ہوں، اس پہ مٹی گرد و غبار، میرا ظاہر تو صاف نہیں، تو میں نے باقاعدہ رک کے اذان کا پورا جواب دیا ہے۔ اور پھر واقعتاً اس نے وہ جو سوراخ تھا اس کو وہیں چھوڑ کے وہ نماز کے لیے نکل پڑا۔ یہ ہے شہادت کا اثر۔ صاف پانڈا تے پیور برتن ہوئے تے دودھ ہی باہر آیا ہوئے تے بندہ آگے کر دیندہ لو جی دودھ پا دو، اور اگر نہ دھلا ہوا ہو تو گھر کا وڈیرا میرے خیال تے کم از کم ترتھلی پا دیندہ، وہ پانڈا ہی نہیں جت ہوتا۔ وہ کی لیا ماں کدے چلے آواں؟ ماں بولنے لگتی ہے، ساس بولنے لگتی ہے، بہنیں بولنے لگتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ سے کہنے لگتے ہیں کدے چلے کیا یہ پانڈا تے ہوتا نہیں۔ لہٰذا ظاہر کے وضو کی طرح انشاءاللہ آج کے بعد ہم جب اذان سنا کریں گے کم از کم اس وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ ہمارا پریکٹیکل ہوگا، اور یہی غسل۔ دوسری چیز، یہ غسل کا معنی کے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تیری ذات میں بھی تو اکیلا، صفت میں بھی تو اکیلا، اور تیرے تصرفات اور معاملات جیسا کوئی اور کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے۔ سر جی یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ سنی شہادت ہے، یہ وہابی شہادت ہے، یہ اہل تشیع کی شہادت ہے، اور یہ شہادت دیوبندیوں کی ہے، نہیں، مومنوں کی اور مسلمانوں کی شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور دن میں 5 مرتبہ۔ اور اگر میں کہوں کہ ہر نماز میں، جس بھی نماز میں آپ پہلا تشہد بیٹھے یا دوسرا تشہد بیٹھے، آپ اس میں کہتے نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہی وہ شہادت ہے جو قیامت کے دن میزان میں ڈالی جانی ہے اور ہر چیز پہ بھاری ہونی ہے، ہر چیز پہ۔ اس کے بعد دوسرا غسل جو بڑا اہم اور ضروری ہے، آپ نے اپنے دل و دماغ کو فرشتوں کے بارے میں بالکل پاک اور صاف رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں کہ رب کا شریک کوئی نہیں، شرک سے پاک وجود اور باطن۔ اور دوسرے نمبر پہ فرشتوں کے بارے میں بڑا منفی پراپوگنڈا ہے۔ فرشتوں کی غلطی سے رنگت ہوئی سیاہ، تل بنانے آئے تھے سیاہی بکھر گئی، کہ میرا یار کالا نہ ہوتا بڑا گورا ہونا تھا، اللہ نے بڑا کلر دے کے بھیجا تھا۔ فرشتاں کو جڑی ہے نا جی دوات ڈل گئی، تل بناؤن لگے سی وہ سیاہی بکھر گئی، تو یہ مذاق نہیں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں سوچ پاکیزہ رکھیے، اور یہ ذہن صرف اتنا کہ وہ عباد مکرمون ہے، لا یعصون اللہ، وہ اپنے رب کے نافرمان ہے ہی نہیں، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں جو آرڈر دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا تو کرامن کاتبین کے بارے میں بھی آپ کی سوچ پاکیزہ ہو جائے گی۔ وہ وہی لکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ کچھ زیادہ نہیں لکھتے، وہ پابند ہیں، جس وقت حکم مل گیا روح لینے کا وہ روح قبض کر لیں گے، وہ کوئی سفارش نہیں مانتا۔ تو یہ جو ڈر کا، پیار کا، محبت کا، اللہ کی طاقت اور قوت والی اس مخلوق کے بارے میں ہمارا جو باطن ہے وہ صاف ہوگا۔ کافروں کا باطن صاف نہیں ہے، وہ اللہ کی توحید پہ بھی بولتے ہیں، وہ اللہ پہ بھی الہاد اور فرشتوں پہ بھی الہاد۔ اور تیسرا غسل جو آپ نے اور میں نے دینا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید 100% پاک رب کا پاک کلام ہے، جو آپ سن رہے تھے، جو نماز میں سنا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا لفظ لفظ ہدایت ہے، اس کا حرف حرف عنایت ہے۔ یہ رب کا بندوں سے کلام ہے، یہ دل بدلتا ہے، یہ موم کرتا ہے، یہ سکون دیتا ہے،
یہ انسان کے رستوں کا تعین کرتا ہے، یہ صراط مستقیم بتاتا ہے، یہ انگلی پکڑ کے آج دنیا میں چلاتا ہے، کل قیامت کے دن انگلی پکڑ کے یہ اللہ کی دربار میں وکیل بن کے آپ کو اور مجھے چھڑا کے یہ جنتوں میں لے جانے والا بنے گا۔ یہ کتاب گمراہ نہیں کرتی، یہ کتاب گمراہ نہیں کرتی، اسے پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سمجھنے والا ہو تو یہ کتاب بڑی سمجھ آتی ہے۔ ماں بولی اگر سمجھ نہ آئے تو کیا آئے گا؟ یہ تو ماں بولی سے بھی کروڑوں گنا زیادہ مہربان رب کی کریم کلام اور اللہ کی وہ زبان جو مالک نے عربی میں ہمارے لیے بھیجی ہے، یہ رب کا چناؤ اور انتخاب ہے۔ قرآن کے بارے میں اپنے آپ کو، اندر کو، باطن کو غسل دیں، پاک کریں، صاف کریں، اپنی نیت اور سوچ کو اچھا رکھیں۔ اور چوتھا غسل کہ مجھے یہ کتاب ویسے پڑھنی ہے جیسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔